آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور افغانستان بارڈر پر آمنے سامنے آ گئے۔ بڑی جنگ بھڑک اٹھی، پاک فوج کا بھرپور جواب سامنے آ گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے واخان کوریڈور کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، قبضہ کر لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ افغانستان کے لیے ایک بڑا دھچکا سامنے آیا ہے، جب انڈین میڈیا کی جانب سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان افغانستان کے صوبے اور افغانستان کا کوریڈور واخان بدخشاں قبضہ کرنے والی ہے۔ پاکستان آرمی وہاں پر حملہ کرنے والی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پورے کا پورا ایریا پاکستان جو ہے وہ قبضانا چاہتا ہے۔ یہ ایک رپورٹ آئی ہے انڈین میڈیا کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اب رپورٹس بتاتی ہیں کہ پاکستان کے دفاعی حلقے واخان پر راہداری پر قبضہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جسے اکثر افغانستان کی چکن نیک کہا جاتا ہے۔ پاکستانی دفاعی تجزیہ کار قمر چیمہ نے یہ معلومات شیئر کی ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے پہلے ہی واخان راہداری پر قبضہ کرنے کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، لیکن کیا چیز واخان راہداری کو اتنا اہم بناتی ہے اور کیا پاکستان ایسا اقدام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ پاکستان کی جانب سے واخان کوریڈور پر قبضہ کرنے کی اطلاعات کے درمیان دوسری جانب افغانستان میں بدخشاں پولیس کمانڈر نے واخان میں پاکستان کی موجودگی کی کسی بھی خبر کی تردید کی ہے۔ خراسان ڈائری کی ایک رپورٹ میں بدخشاں پولیس کمانڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کی موجودگی یا واخان کوریڈور پر قبضہ کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ انہوں نے واخان پر پاکستانی فوج کے حملے سے متعلق سوشل میڈیا کی افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ قمر چیمہ نے شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستانی حکومت کی جانب سے واخان کوریڈور کو کنٹرول کرنے کی کوشش کو ایک چیلنجنگ ٹاسک قرار دیا ہے۔ اس کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے چیمہ کہتے ہیں کہ یہ تنگ پٹی افغانستان کو چین تک براہ راست رسائی فراہم کرتی ہے، تاہم اگر پاکستان راہداری کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے تو اسے تاجکستان تک براہ راست رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت افغانستان کی ایک رکاوٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، جس سے پاکستان کا وسطی ایشیا سے رابطہ منقطع ہے۔ چینا نے واخان پر کنٹرول کی امکان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود ایسی کوشش کے لیے اسے چین کی حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اوغور عسکریت پسند اس خطے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس معاملے پر چین کا معاہدہ خارج الامکان نظر آتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر پاکستان نے یہ کوشش کی تو اسے بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایسی کارروائی طالبان کو پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے پر اکسا سکتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی طالبان نے سرحد پار کر کے پاکستانی فوجی چوکیوں پر تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں بھی کر دی ہیں۔ واخان پاکستان کے لیے دوبارہ امپورٹنس کیوں ہو گیا؟ 30,300 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے واخان کوریڈور میں 20,000 واقعی اور پامیری موجود ہیں، مگر ان کی قسمت نے 1838 میں روس چین گریٹ گیم، 1949 میں انقلاب چین، 1980 میں افغانستان میں روسی مداخلت اور 2001 میں امریکہ کی افغانستان میں آمد کے باوجود کوئی پلٹا نہیں کھایا۔ پاکستان کے لیے وسطی ایشیا اور چین کے لیے افغانستان میں رسائی کے لیے واخان سب سے مختصر راستہ ہے۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان میں چین کی سرمایہ کاری میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں ایک تخمینے کے مطابق 10 کروڑ ڈالر کی معدنیات موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جن میں سونا، چاندی، تانبا، لوہا، ایلومینیم، لیتھیم، پارا، زنک اور دیگر کامیاب دھاتیں ہیں۔ طالبان حکومت نے پچھلے سال صرف معدنیات کے شعبے میں چین کو 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ اس تمام منظرنامے میں واخان کوریڈور ایک بار پھر سے اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ افغانستان اور چین کے درمیان واخان کو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ بنانے پر بھی بات ہو رہی ہے۔
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کابل کی پاکستان پر گولہ باری شروع ہو چکی ہے۔ افغانستان میں اسلام آباد کی طرف سے شروع کیے گئے فضائی حملوں کے چند دن بعد افغان وزارت دفاع نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ طالبان فورسز نے پاکستان کے اندر کئی مقامات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے بیان میں وزارت دفاع نے پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن کہا ہے کہ یہ حملے ورچوئل لائن کے پیچھے کیے گئے ہیں۔ ان کا اشارہ پاکستان کی طرف تھا، جہاں دونوں ملکوں کے درمیان برسوں سے سرحدی کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کابل وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ورچوئل لائن کے پیچھے کئی پوائنٹس کو نشانہ بنایا گیا جو شر پسند عناصر اور ان کے حامیوں کے مراکز اور ٹھکانوں کو نمائندگی کرتے ہیں، جنہوں نے ملک کی جنوب مشرقی سمت میں افغانستان میں حملوں کو منظم اور مربوط کیا۔ جب وزارت کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی سے پوچھا گیا کہ کیا اس بیان میں پاکستان کا حوالہ دیا گیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسے پاکستانی علاقہ نہیں سمجھتے، اس لیے ہم مقام کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن یہ فرضی لکیر کی دوسری طرف تھا۔ افغانستان نے کئی دہائیوں سے ڈیورنٹ لائن کے نام سے جانی جانے والی سرحد کو مسترد کر دیا ہے۔ اسے برطانوی استعمار نے 19ویں صدی میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان واقع غیر بندوبستی قبائلی پٹی میں کھینچا تھا۔ افغان حکام نے خبردار کیا تھا کہ وہ پاکستانی بمباری کے بعد جوابی کارروائی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کی بمباری سے افغانستان میں شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اسلام آباد نے کہا ہے کہ اس نے سرحد پر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دونوں پڑوسیوں کے درمیان تعلقات اس وقت شدید ترین کشیدہ مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ ملک میں ہونے والی متعدد مسلح حملے افغانستان کی سرزمین سے کیے گئے تھے، جن کی افغان طالبان تحریک انکار کرتی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر افغان حکومت سے کہا ہے کہ وہ پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کرے جو افغان سرحد کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گرد کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بدقسمتی سے پاکستانی طالبان جو افغانستان سے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملے کر رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ صورتحال جاری رہ نہیں سکتی۔ پاکستانی اخبار دی نیشن کے مطابق افغان حکومت کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستانی طالبان کو ہمارے معصوم لوگوں کو قتل کرنے سے روکنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان ایک اچھا ہمسایہ ملک ہے، لیکن اگر افغانستان نے دراندازی کرنے کی کوشش کی تو منہ توڑ قسم کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مشرقی افغانستان کے صوبہ پکتیا میں پاکستان کی جانب سے مارٹر گولہ گرنے سے 3 شہری ہلاک ہو گئے، اور ایک ہفتہ قبل پاکستانی فضائی حملوں نے طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں 46 افراد جہنم واصل ہو گئے تھے۔